جو خاوند گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں کرتے ان کو اپنی بزنس سے فرصت نہیں ہوتی، ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں، وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر کسی یتیم کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو وہ بچے یتیم ہیں، ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکیں گی۔ لہذا خاوند کو چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات میں جہاں اور کام رکھے ہیں وہاں بچوں کے لیے بھی وقت ضرور رکھے۔ بیوی سے سن لے کہ گھر میں آج کیا گزری، بچے نے کیا کیا، بچی نے کیا کیا، پھر عورت کو سمجھا دے کہ آپ نے یوں نہیں کرنا بلکہ یوں کرنا ہے۔ جب مل کر دونوں کام کریں گے تو بچوں کی تربیت یقیناً اچھی ہوں گی۔ اور اگر مرد گھر کے ماحول کا کچھ خیال ہی نہ کرے، فقط پیسے کمائے اور گھر کی عورتوں کا کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے دے اور ہر سہولت دے رکھی ہے، گھر کے اندر دین کے بارے میں مذاکرہ ہی نہیں ہوتا، تو اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے یہ عاجز کہتا ہے کہ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے۔ سارے گھر کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے ساتھ 4 محرم مردوں کو جہنم لے جائیں گی، خاوند کو، والد کو، بھائی کو اور بیٹے کو۔ کہیں گی اے اللہ یہ خود نیک بنے مگر مجھے تو نیکی کے لیے کبھی نہیں کہا، ذرا کھانے میں اونچ نیچ ہوتی تو مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے اور میں ڈر کے مارے کانپ جاتی تھی، مگر میں نماز قضا کرتی تھی، میں بیٹھ کر اسکرین کے تماشے دیکھتی تھی، یہ میرے پاس بیٹھتے تھے اور انہوں نے کبھی مجھے نیکی کی تلقین ہی نہیں کی۔ اب میں جو جہنم میں جا رہی ہوں ان کو بھی بھیجیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بدکار عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائیں گی۔ اس کو کہتے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لہذا یہ بیوی اکیلی نہیں ڈوبیں گی، یہ 4 مردوں کو لے کر ڈوبیں گی۔ اس لیے گھر کے اندر دین کی فضا کو پیدا کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو کم علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور دین کا علم ہو بھی صحیح تو تربیت دونوں طرف کی پوری نہیں ہوتی۔ عورتیں آپس میں جب مل بیٹھتی ہے بیچاری ہوتی ہے، اس لیے جلدی الجھ پڑتی ہے، تھوڑی سی بات پر جلدی نتیجے نکال لیتی ہے، ان کی عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پر فوراً کوئی نتیجہ نکال کر بیٹھ جاتی ہے اور اس میں غلطی کر جاتی ہے۔ اس جلد بازی کی عادت کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کر لیتی ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پر خاوند بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو تھوڑا موقع دے تاکہ وہ اپنی زندگی میاں کے ساتھ گزار سکے۔ بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے۔ گھر میں دیکھا کہ ماں اگر گھر میں تھپڑ بھی لگا دیتی ہے تو بچی چپ کر جاتی ہے، اور ساس اگر اصلاح کی بات بھی کر دیتی ہے تو اس کے اوپر تڑک کر بول دیتی ہے۔ یہ ناانصافی بیوی کیوں کر رہی ہے؟ جب ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تنقید تو برداشت کر لیا کرے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا